अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज का आखिरी प्रोग्राम। जी हाँ नाजरीन, आज वर्ल्ड वाइज का आखिरी प्रोग्राम है। 365 न्यूज़ पर हमने ये सिलसिला शुरू किया था वर्ल्ड वाइज का, जिसमें हमारा मकसद ये था कि हम आपको आगाह करें कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। इस दुनिया भर में जो कुछ खबरें थीं, जो बड़े बड़े वाक़यात थे, उनका इस दुनिया पर क्या असर होता है और फिर उन तमाम चीज़ों का पाकिस्तान पर क्या असर होता है। ये हमारे इस प्रोग्राम का मकसद था। आपने इस प्रोग्राम को बहुत सराहा, बहुत शुक्रिया आपका। आज का आखिरी प्रोग्राम भी आप ही के नाम है, क्योंकि जो कुछ भी हम इस टेलीविज़न की स्क्रीन पर करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही होता है। नाज़रीन, सबसे पहले आइए देखते हैं टॉप स्टोरीज़। कोविड वैक्सीन से 10 बच्चों की हलाकत का इंकशाफ, अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का खुफिया मेमो लीक। रोमानिया के वजीर दिफा ने सीवी में गलत कॉलेज का नाम लिखने पर इस्तीफा दे दिया। एयरबस ने A320 तैयारों के सॉफ्टवेयर अपडेट का फैसला कर लिया, दुनिया भर में परवाजें मुतासर। बरतानिया में एक साल में 1 लाख से जायद गाड़ियों की चोरी। यूनान की नई टूरिज्म पॉलिसी और मुस्लिम उम्मा का मुस्तकबिल क्या होगा। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब पढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं कोविड वैक्सीन की। जी, अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA का एक खुफिया मेमो सामने आया है और उस खुफिया मेमो में इंकशाफ ये किया गया है कि कम से कम 10 बच्चे कोविड-19 की वैक्सीनेशन के बायस हलाक हुए और उनमें जो मुमकिना वजह सामने आ रही है वो है दिल की सूजन यानी म्योकार्डाइटिस। ये दावा आया है न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में। ये खुफिया मेमो लीक हुआ है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया है। अब देखना ये है कि इस रिपोर्ट के हवाले से आगे जो सेहत का जो निज़ाम है उस पर क्या असर पड़ता है। अगली खबर के लिए नाजरीन आपको लेकर चलते हैं रोमानिया। अब एक रोमानिया के वज़ीर हैं, वज़ीर दिफा, बड़ा अहम ओहदा होता है ये। उनका इस्तीफ़ा सामने आया है और इस्तीफ़े की वजह क्या है ये मैं आपको बताता हूँ और फिर आप उसको कंपेयर कीजिएगा पाकिस्तान से। रोमानिया के वज़ीर दिफा ने सीवी में गलत कॉलेज का नाम लिखने पर माजरत करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। जी, अपने सीवी पर उन्होंने गलत कॉलेज का नाम लिखा था। वज़ीर दिफा ने फ़ेसबुक पर यह बयान जारी किया कि मेरी सीवी में एक ऐसा तालीमी इदारा शामिल हो गया था जहां मैंने ज़िंदगी में कभी कदम भी नहीं रखा है और उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की और उस पर उन्होंने मज़ीद लिखा कि मैं इस गलत फ़हमी की ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ, वज़ारत दिफा का ओहदा मैं छोड़ता हूँ। और गलत बयानी का ये इंकशाफ सामने आने के बाद रोमानिया में सियासी और जो अवामी हलके हैं उनमें तनकीद उन पर काफ़ी की गई और ज़ाहिर है फिर जब तनकीद हुई तो फिर उसके बायस वज़ीर दिफा को अपने मनसब से हाथ धोना पड़ा और इस्तीफ़ा उनका फ़ौरी तौर पर मंजूर हो गया और मुल्क के नए वज़ीर दिफा का नाम जो है उस पर गौर करना भी शुरू कर दिया गया। एक ख़बर आपको हम रूस से भी देते हैं। रूस का जो रियासती मवासलाती निगरान इदारा है उसका नाम है रॉस्कोमेंडज़ोर। उसने इंस्टेंट मैसेजिंग जो एप्लीकेशन है, बड़ी मशहूर एप्लीकेशन है, हम सब वो एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक करने से मुताल्लिक़ ख़बरदार कर दिया है। और इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि अगर व्हाट्सएप ने रूस के क़वानीन की पासदारी ना की तो फिर इस एप्लीकेशन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा, मुकम्मल तौर पर इस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। अब रूसी हुक्काम के मुताबिक ये फ़ैसला जो है ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम कॉल्स पर अगस्त पर आयद की जाने वाली पाबंदियों का एक सिलसिला है और रूसी हुकाम जो है उन्होंने इन प्लेटफॉर्म्स बशमूल मेटा उन पर इल्ज़ाम ये लगाया है कि ये फ़्रॉड और दहशतगर्दी के केसेस में कानून नाफिज करने वाले इदारों से मालूमात शेयर नहीं कर रहे। तो इस वजह से हम इन पर ये सख्ती कर रहे हैं और अगर इन्होंने हमारी बात ना मानी तो फिर मुकम्मल तौर पर इनको बैन किया जा सकता है। एक और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं और इस सॉफ्टवेयर का ताल्लुक है एविएशन से। तैयारासाज कंपनी है एयरबस, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत मशहूर कंपनी है। उसने अपने A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर फौरी तौर पर अपडेट करने का फ़ैसला किया और उसके बायस दुनिया भर में 6000 तैयारे तकरीबन मुतासिर हो सकते हैं। एयरबस कंपनी जो है उसका कहना यह है कि तैयारे के हालिया वाक़ये से पता ये चला है कि जो सोलर रेडिएशन है वो डेटा को नुकसान पहुंचाकर कंट्रोल मुतासिर कर सकती है। और बेसिकली ये एक वाक़या पेश आया था 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को मेक्सिको से न्यू जर्सी जा रही थी एक परवाज़
اور اس پرواز کے دوران طیارہ جو ہے وہ کنٹرول کھو کر اچانک بلندی سے نیچے آیا، جس سے کئی مسافر زخمی ہوئے تھے، اور کمپنی کی جانب سے سافٹ ویئر اپڈیٹ کے فیصلے کے بعد پھر امریکن ایئرلائنز، ڈیلٹا ایئرلائنز اور ایئر نیوزی لینڈ ہے، پھر اس کے علاوہ ترکش ایئرلائنز ہیں، ان سمیت کئی کمپنیوں نے پروازوں میں خلل کا انتباہ جاری کر دیا ہے، کیونکہ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد پھر ایئر بس نے اس پر ریسرچ کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اپنا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ کریں گے۔ آسٹریلین ایئرلائنز جو ہے انہوں نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے باعث ان کی کچھ پروازیں جو ہیں وہ اڑان بھرنے سے قاصر ہیں۔ پھر اس کے علاوہ سعودی ایئرلائن کا بھی بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سافٹ ویئر اور ٹیکنیکل جو ایشوز ہیں اس کی وجہ سے بعض پروازوں میں تاخیر ہو رہی ہے۔ پھر جو برطانوی ایویشن اتھارٹی ہے انہوں نے بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ طیاروں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے فیصلے سے پروازوں کا شیڈیول جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اچھا، برطانیہ کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے تو اگلی خبر ہم آپ کو برطانیہ سے دیتے ہیں، اور برطانیہ کے حوالے سے ایک بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹک سامنے آیا ہے، اور وہ اسٹیٹسٹک یہ ہے کہ پچھلے سال تقریباً 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں ایسی ہیں جو کہ برطانیہ میں چوری ہوئی ہیں۔ اب یہ برطانیہ میں گاڑیاں چوری ہونے کا فگر ہم آپ کو بتا رہے ہیں، 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں پچھلے سال چوری ہوئی ہیں۔ نوید عالم صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں جو کہ ہمیں برطانیہ سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ جی نوید صاحب بتائیے گا۔ جی عویس صاحب، روزانہ تقریباً 300 سے زائد گاڑیاں پورے برطانیہ سے چوری ہو رہی ہیں، اور زیادہ تر جو چور ہیں وہ ان گاڑیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو کی لیس، جن کی کوئی چابی نہیں ہوتی، یا تو وہ ریموٹ سے کھلتی ہیں یا آپ اس میں ہاتھ ٹچ کرتے ہیں یا موبائل سے وہ گاڑی کو کھولا جاتا ہے۔ تو جو چور ہیں جو گاڑیوں کو چوری کرتے ہیں وہ جیمرز ساتھ لے کے آتے ہیں اور وہ اس سسٹم کو پہلے ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد منٹوں میں تقریباً 2 یا 3 منٹ میں ایسی ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں کہ پولیس نے بھی وہ شیئر کی ہیں کہ کس طرح چور آتے ہیں، 2 سے 3 منٹ کے اندر گاڑی کو چوری کر کے وہ لے جاتے ہیں، اور پھر محفوظ جگہ پر جا کے اس کی سب سے پہلے نیم پلیٹ چینج کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو کہیں فیکٹری میں، کہیں ورکشاپ میں بھیج کے اس کے پارٹس الگ الگ کیے جاتے ہیں، اس کے بعد ان پارٹس کو دوبارہ مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے، یا پھر جو انجن ہے اس کو دوسرے ممالک میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے بڑھتی ہوئی چوریوں کی وجہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ جو بڑے گاڑیاں جیسے رینج روور جس کی قیمت یہاں کوئی 90,000 پاؤنڈ، 90 سے 1 لاکھ پاؤنڈ کے قریب جو نئی گاڑیاں ان کی قیمت ہے، ان کی انشورنس جو 500 to 600 پاؤنڈ تھی پر منتھ، یہ تقریباً ٹرپل ہو گئی، 1500 پاؤنڈ پہ چلی گئی، اور کچھ گاڑیوں کی قیمت جو بہت زیادہ لگژری تھی ان کی قیمت 2000 پاؤنڈ پر منتھ اویس صاحب ان کی انشورنس بڑھی ہے، کیونکہ ان سب سے زیادہ ٹارگٹ جو چوروں نے کیا، اور یا ایسے کہہ لیں کہ سب سے زیادہ آسانی سے چوری جو کرنے والی کار تھی وہ رینج روور تھی۔ اسی وجہ سے رینج روور نے پھر مل کے حکومت کے ساتھ ایک پالیسی بھی نکالی جس میں انہوں نے سبسڈی دی اپنے کسٹمرز کو کہ ہم آپ کی آدھی انشورنس کور کریں گے، کیونکہ ویسا جو ہی گاڑی چوری ہوتی ہے تو جو فار ایگزامپل میری گاڑی ہے اور میں نے اس گاڑی کو انشور کرایا ہوا ہے، اور وہ تقریباً 200 پاؤنڈ یا 150 پاؤنڈ پر منتھ اس کی انشورنس ہے، اگر وہ گاڑی مجھ سے چوری ہو گئی ہے، فار ایگزامپل میں نے تو اپنے گھر کے پارک میں کھڑی کی ہے یا اس کے گھر کے باہر کھڑی کی ہے، وہاں سے چوری ہو گئی، اس میں تو کوئی فالٹ نہیں ہے، پولیس آپ کو اس کا کیس نمبر بھی دے دیتی ہے، لیکن اس طرح کے واقعہ یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو انشورنس آپ کی نیکسٹ ایئر تقریباً ڈبل ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے جو لگژری گاڑیز تھیں ان کی جو انشورنس میں بہت زیادہ چینجز آئیں، بہت زیادہ وہ بڑھ گئیں، اسی وجہ سے حکومت نے سبسڈی دی اور کمپنی کے ساتھ مل کے تاکہ یہ سسٹم سارا چلتا رہے۔ اور دوسری طرف جو پولیس ہے، پولیس کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ ہر انڈیویجول کو پکڑے، رپورٹس ہوتی ہیں 300 گاڑیاں ہر روز چوری ہونا ایک بہت بڑی فگر ہے، لیکن پولیس کی جو زیادہ تر کوشش ہوتی ہے وہ گینگز کے پیچھے جاتی ہے کہ کوئی نیٹ ورک ہے پورا، اس کو پکڑیں، اور تاکہ گاڑیوں کی جو چوری ہے اس کو روکا جا سکے، کیونکہ گاڑی جب چوری ہوتی ہے اس کے بعد اس کی انشورنس لازمی ہوتی ہے، تو انشورنس کمپنی سے اس گاڑی کا کلیم واپس لے لیا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ ادا کریں گے نوید عالم صاحب، ہمارے کورسپونڈنٹ یو کے سے ہمارے ساتھ تھے، اور بات ہو رہی تھی کہ 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں ایسی ہیں جو کہ پچھلے سال برطانیہ میں چرائی گئی ہیں۔
اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ناظرین سوئٹزرلینڈ کی طرف. سوئٹزرلینڈ کے حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ وہاں پر مینڈیٹری سول سروسز اور مینڈیٹری جو فوجی سروسز ہیں ان کا آغاز کر دیا جائے گا، اور کلائمیٹ ٹیکسز وغیرہ بھی وہاں پر کچھ لگائے جا رہے ہیں. اب اس حوالے سے حکومت کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ اب وہاں پر اس معاملے پر ریفرینڈم کروایا جائے گا. عمران مزمل ہمارے نمائندے سوئٹزرلینڈ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی عمران، بتائیے گا ریفرینڈم کے حوالے سے کیا خبر ہے؟ یہ ریفرینڈم سوئٹزرلینڈ کی معاشی، سیاسی اور خود مختاری پالیسیوں پر براہ راست اثر انداز ہوں گے. سب سے پہلے اس سے پہلے جو قانون تھے وہ یہ تھے کہ فوجی سروسز جو تھیں وہ صرف مرد حضرات کے لیے مقرر کی گئی تھیں، اور جو مرد حضرات تھے وہ سوشل سروسز نہیں کر سکتے تھے. لیکن اب یہ قانون کو ختم کر کے اس کی جگہ مرد اور خواتین دونوں کو جو ہے وہ پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ فوجی سروسز بھی انجام دے سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر فوجی سروسز انجام نہیں دیں گے تو وہ اپنے سوشل سروسز انجام دیں گے. ایک ریفرینڈم ہوگا، یہ جو مقامی لوگ ہیں، جو سوئس کی مقامی کمیونٹی ہے، وہ طے کرے گی کہ یہ قانون لاگو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس کے حق میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے سماجی ہم آہنگی بڑھے گی، اور جو ایک ڈفرینس ہے خواتین اور مرد کا وہ بھی کم ہوگا. جبکہ دوسری طرف جو اس کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پر غیر اضافی خواتین پر بغیر معاوضہ جو ہے وہ اس کا جو پریشر ہے وہ بڑھے گا، اور جو ہماری کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پر خواتین کی بہت ضرورت ہے اس میں پھر کمی واقع ہو جائے گی، وہاں پہ لیبر شارٹیج ہوگی، وہ ہم کیسے پورا کریں گے، یہ ان کے جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں. جبکہ دوسرا جو ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے وہ ہے کلائمیٹ پر ٹیکسز. یہاں پر جو ریفرینڈم ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو امیر ترین لوگ ہیں، جو 50 ملین سوئس فرینک سے زیادہ کی مالیت کے زیادہ کے اثاثے رکھتے ہیں یا گھر رکھتے ہیں، ان پر ایک کلائمیٹ ٹیکس عائد کیا جائے، کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ جو فٹ پرنٹ ہے، جو پولوشنز ہے یا انوائرمنٹل پرابلمز ہیں وہ ان امیر افراد کی وجہ سے ہیں، اور ان پر اس پہ ٹیکس لگنا چاہیے، اور جو ٹیکس ان سے وصول کیا جائے اس کو جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. سوئٹزرلینڈ پہلے بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کافی زیادہ اقدامات کر چکا ہے، لیکن اب جو لوگ ہیں، شہری ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کلائمیٹ ٹیکس لازمی ہے. جو امیر ترین افراد ہیں ان پر وہ ٹیکس لازمی لاگو ہونا چاہیے، تاکہ کلائمیٹ کے اوپر خرچ کر کے کلائمیٹ کی میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں وہ اس کو کم کیا جا سکے. جبکہ اس کے مخالفین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ ٹیکس اس پر عائد کر دیتے ہیں تو بہت زیادہ جو امیر ترین افراد ہیں وہ سوئٹزرلینڈ چھوڑ کر جا سکتے ہیں، جس سے سوئٹزرلینڈ کی معاشیت پر کافی زیادہ اثر پڑ سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر کافی زیادہ جابز بھی ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم ان پر ٹیکس لاگو کرتے ہیں. یہ اب ریفرینڈم میں جو ہے دن بدن مختلف تبدیلیاں دیکھی جا رہی ہیں، اور بہت زیادہ کم جو امیروں پر ٹیکس لگانا اور جو سول سروسز، سوشل سروسز ہیں، ان میں دونوں میں جو ہے وہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ یہ آگے جا کر ان کو دونوں قانون پاس ہو سکیں، کیونکہ لوگوں کا ملا جلا رد عمل نظر آ رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ان دونوں قانون کے حق میں نظر نہیں آ رہے. جی بہت شکریہ ادا کریں گے. عمران مزمل ہمارے کورسپونڈنٹ سوئٹزرلینڈ سے ہمیں جوائن کر رہے تھے، اور جو ان کی مینڈیٹری سول سروس ہے اور جو ٹیکسز ہیں کچھ، ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ناظرین، اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ہم گریس کی طرف. گریس کی طرف سے بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ اعلان سامنے آیا ہے، اور یہ اعلان ہے ٹورزم انڈسٹری کے حوالے سے. اب پاکستان بھی اپنی ٹورزم انڈسٹری کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں ٹورزم کو بڑھایا جائے. اب گریس جو ہے اس کی ایک نئی ٹورزم اسٹریٹجی سامنے آئی ہے، اور گریس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی اس ٹورزم اسٹریٹجی میں اپنے ہیریٹیج کو، اپنے کلچر کو پروموٹ کریں گے، اور پھر اپنا جو ٹورزم ہے وہ بڑھائیں گے. اب یہ کیسے ہوگا؟ انصر اقبال بصرہ ہمارے کورسپونڈنٹ گریس سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی انصر، بتائیے گا یہ اسٹریٹجی کیا کہتی ہے؟ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہے یونانی دارالحکومت میں، جہاں ہم آپ کو بناتے ہیں کہ وزیر اعظم کریچو میچوتاکس کی زیر صدارت ایتھنز کے ایکروپولس میں ایک اعلیٰ سطحی جو ہے اجلاس منعقد ہوا ہے، جس کا مقصد سال بھر جو ہے وہ سیاحت کو کیسے ترقی دی جائے، خصوصی دلچسپی سے سیاحت کی مصنوعات کو کیسے پروموٹ کیا جائے، سیاحت کی تربیت اور تعلیم کا جو ہے وہ معیار بلند کرنا تھا، جس میں شارٹر رینٹل کے لیے جو ہے وہ نیا ضابطہ نظام جو ہے اس کا اطلاق کرنا ہے، اور دوسرا پائیدار ہوٹل کا سرٹیفکیشن نظام ہے وہ بھی شامل ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور آپ کو بتا دوں کہ اس میں سرمایہ کاری جو ہے اس کو آسانی طریقہ سے وہ جو ہے
पे भी मुंतकिल करने के लिए जो है वो किया जा रहा है। और वज़ीर ने बताया कि कोविड के बाद जो है जो यूनान ने 2024 में जो है तकरीबन 4 करोड़ जो है सयाहों को खुश आमदीद कहा और उनको जो है वो जो है यहाँ संभाला। और उसके सिलसिले में तकरीबन 21.6 बिलियन यूरो जो है वो इस सियाहत से जो है वो कारोबार आमदनी जो हुआ है वो इनको रिसीव हुई। 6 बिलियन का जो है वो कारोबार जो है वो ज़राए आमदनी जो है इससे हासिल किया टूरिज्म से। और तकरीबन 3,500 से करीब अब तक जो पिछले 9 माह में लोग टूरिस्ट जो है वो ग्रीस का विजिट कर चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अंसर इकबाल बसरा, हमारे नुमाइंदे ग्रीस से हमें ज्वाइन कर रहे थे और ग्रीस की जो टूरिज़्म को बढ़ाने की प्लानिंग है उस पर बात हो रही थी। वेलकम बैक जी, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। अब ज़रा कुछ बात कर लेते हैं नाजरीन मुस्लिम उम्मा की। अब हम अगर आज की दुनिया को देखें तो आज की दुनिया में हमें ये बात साफ नज़र आती है कि हर मुस्लिम मुल्क एक क्राइसिस में है, या तो किसी जंग में है, या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस में है, या फिर वो किसी ऐसी हालत में है कि जहाँ पर उसकी कोई हैसियत नहीं है। और फिर इन तमाम मुस्लिम ममालिक को अगर मिलाया जाए, जिसको हम मुस्लिम वर्ल्ड कहते हैं, ये मुस्लिम वर्ल्ड जो है इस वक्त दुनिया में इसकी क्या कोई अहमियत है या नहीं है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि मुस्लिम जो ममालिक हैं वो आपस में ही दस्तो गिरबां हैं, आपस में ही उनकी पॉलिसीज़ नहीं मिलती, उनके आपस के इत्तेहाद को ही यूँ लगता है कि किसी की नज़र लग गई है। एक दूसरे से वो एक दूसरे के सामने खड़े हुए एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, और बजाय इसके कि वो दुश्मन को एक टफ़ टाइम दें, वो आपस में ही एक दूसरे को टफ़ टाइम देने में लगे हुए हैं। इस हवाले से हम बात करते हैं कि ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसका मुस्तकबिल क्या है। कैसर अहमद राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्कॉलर हैं, यूट्यूब पर्सनालिटी हैं, उनको आप यूट्यूब पर अक्सर देखते हैं और बड़ा ही वो एक यूँ कह लीजिए कि इंटेलेक्चुअल एग्रेशन से वो बात करते हैं। उनसे हम ज़रा इस मामले पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया कैसर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब अगर हम बात करें इस वक्त मुस्लिम दुनिया के क्राइसिस की, तो मुझे ये लगता है कि मुस्लिम दुनिया का एक यूँ कहिए कि एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहा है, बल्कि बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है कि कौन सा क्राइसिस इस वक्त मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा है, मुस्लिम ममालिक का? क्या मॉरल क्राइसिस बहुत बड़ा है, इंटेलेक्चुअल क्राइसिस बहुत बड़ा है, या ओवरऑल ही हम एक मुकम्मल तौर पर हम क्राइसिस में हैं, और कैसे पहुँचे हम इस क्राइसिस में? जी पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इज़्ज़त बख्शी। देखिए हमारा जो जितने भी आपने क्राइसिस कहे हैं इनमें से कोई एक नहीं है, ये सारे सारे के सारे एज अ पैकेज ये एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इन सब की जो जड़ है या जो मदर ऑफ ऑल क्राइसिस है वो द आइडेंटिटी क्राइसिस है कि वी डोंट रियलाइज व्हाट वी वर सपोज्ड टू बी। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है, उम्मत बाउंस बैक करती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो उस बाउंस की जो पीक है वो पिछली पीक से थोड़ी कम ही होती है। बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ कि वो बाउंस बैक जारी रहना चाहिए। जब सकूत बगदाद हुआ तो उस वक्त भी यही ख्याल था कि इससे ज़्यादा और क्या जुल्म होगा। मुसलमानों की वो इतनी बड़ी दुनिया पे हुकूमत थी, सारा कुछ था, इल्म का एक बहुत बड़ा ख़जाना था, साइंस, फ़िलासफ़ी, मैथमेटिक्स, मेडिकल फील्ड में इतना ज़्यादा, और वो सारे का सारा वो ख़त्म हुआ, ज़ाया हुआ। लेकिन 1-2 साल के अंदर अंदर वो रीबिल्डिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर हमने देखा फिर खिलाफत उस्मानी एक बड़ी ताकत के साथ सामने आई, फिर उसका डिक्लाइन हुआ। तो इट्स नॉट समथिंग विच इज़ द फर्स्ट टाइम। लेकिन ये बात है कि आई थिंक इट इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट कि हम जो इस वक्त की अहमियत है उस पर फोकस करें, इसलिए कि पूरी दुनिया में चूंकि एक चेंज आ रहा है, ग्लोबल लेवल पे चेंज आ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस की थियरीज चेंज हो रही हैं। जो लिबरल इंटरनेशनल थियरी थी वो रियलिस्ट इंटरनेशनल थियरी से रिप्लेस हो रही है। नियो कंजर्वेटिज्म की एक वेव हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, वो भारत में हो या वेस्ट में हो। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ टू लुक अप टू नाउ। तो इनेविटेबल बात है कि इस चेंज के अंदर जो मुस्लिम जहां है उसके अंदर भी कोई ना कोई चेंज पैदा होगा। तो एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई है जो मैं समझता हूँ मुसलमानों को कैप्चर करनी चाहिए। वो अपॉर्चुनिटी इस तरह से है कि पहले हमारे पास जो 2 ऑप्शन थे कि इधर हमने मार्क्सिस्ट क्लब की सब्सक्रिप्शन लेनी है या हमने लिबरल वर्ल्ड की लेनी है। अब मार्क्सिस्ट जो है वो कोलैप्स हो चुका है, उसका रिवाइवल तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जो लिबरल क्लब था वो भी रिसीडिंग फेज़ में है, बड़ी तेज़ी के साथ रिसीड होता जा रहा है। तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना क्लब रिक्रिएट करें।
तो क्राइसिस सारे अपनी जगह पे हैं, बट देयर इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी व्हिच आई थिंक इज़ अ मच ब्राइटर साइड टू टॉक अबाउट। अच्छा, आपने कहा कि बाउंस बैक होता है, लेकिन बाउंस बैक जो है वो पिछले बाउंस बैक से ज़रा कम होता है। तो अब भी ज़ाहिर है अगर बाउंस बैक होगा मुस्लिम ममालिक का, तो वो ज़ाहिर है लो होगा पिछले बाउंस बैक से। और पहले की अगर हम बात करें तो पहले तो हमारे पास बहुत कुछ था, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अब बाउंस बैक कैसे होगा, और क्या होगा भी या नहीं होगा? देखिए, बाउंस बैक जो मैं अर्ज़ किया कि इसका पीक पिछली पीक से कम होता है, वो एक मैं जो इस्लाम का जो एस्केटोलॉजिकल व्यू है, मैं उसकी प्रेमिस पे मैं कर रहा हूँ कि मर्ज़ वहन का जो उसके जो फैलाव है वो ज़्यादा है, कि जैसे अभी गज़ा में हुआ, बाकी जगहों पे हमने देखा कि मुसलमानों की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वो एक मॉरल आप कह सकते हैं कि वो अपनी जगह पे है। लेकिन वो एक कर्व है, एक डाउनवर्ड हमने एक जाना है, उसके बाद हमने ऊपर आना है, तो वो उसका एक हिस्सा है कि देयर विल बी अ टाइम, जो हमारी इस्लामिक एस्केटोलॉजी जो पॉजिट करती है कि ईसा अलैहिस्सलाम का वापस आना, हज़रत महदी उनका उनका ज़हूर होना, और ये सारी बातें जो हैं, इट्स ऑल लीडिंग अप टू दैट। यानी वो जो पीक अगर पिछली पीक से कम है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इट इज़ अ कांस्टेंट डिक्लाइन, इट्स सॉर्ट ऑफ अ कर्वेचर दैट वी आर फार ऑफ। लेकिन हमारा बाउंस बैक भी होगा रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो बाकी दुनिया के साथ ही होगा। अब जो बाकी दुनिया में जो चीज़ें जिस तरह से जा रही हैं, आई डोंट सी के अ, हमारे पास जो बहुत सी कमियां हैं वो बज़ाते ख़ुद किसी ऐसी चीज़ को मतलब वो हमें किसी जगह पे रोक सकती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो आगे जाने के लिए जो आपको चीज़ चाहिए होती है, वो क्या चाहिए होती है? आपके पास एक यूथ ऐसी होनी चाहिए जो पैशनेट हो, जो आगे जा सके। मुस्लिम दुनिया में जितनी ज़्यादा यूथ है, प्रोपोर्शनल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी और उम्मत के पास इतनी यूथ आज नहीं है। सो इट्स देयर। पैसा चाहिए होता है, मुसलमानों के पास कलेक्टिवली जितना पैसा है, इट्स अनफैदमेबल कि टोटल पैसा कितना है। हाँ, वो कॉन्सनट्रेटेड है, कुछ मुल्कों के पास बहुत ज़्यादा है, कुछ मुल्कों के पास कम है, बट ओवरऑल इट्स देयर। और आपको एक मिलिट्री पावर चाहिए होती है, तो हमारे पास तकरीबन तकरीबन कोई 80 लाख के लगभग मुस्लिम उम्मा के पास कलेक्टिव ये फाइटिंग फोर्स भी है। आपको डिटेरेंस चाहिए होता है, सच एज़ न्यूक्लियर, उम्मत के पास वो भी मौजूद है। साइंस चाहिए, हमारे साइंटिस्ट पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। मुसलमान आज भी दुनिया में जो इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है, उसका तो खैर वो कभी भी शिकार नहीं हुए। इवन हर तरह का जब डिक्लाइन आ गया, तो हमारे इंटेलेक्चुअल्स पीछे नहीं रहे, वो हर ज़माने में ही सामने आते रहे हैं। अब टेक डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें, ये डिपेंड करते हैं इन सारे पॉइंट्स को जो मैंने आपके साथ शेयर किए, कि इनको इकट्ठा करके हम करें। उसके लिए चाहिए लीडरशिप। दैट इज़ द सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव। बाकी सारी चीज़ें आप देखें, वेस्ट कितना थका हुआ था, वो ऊपर आ गए, और दुनिया में हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ऊपर आ गए। उसके लिए एक लीडरशिप चाहिए होती है। दैट इज़ व्हाट वी लैक, एंड आई थिंक कलेक्टिवली अगर हम काम करें, उस तरह के लीडर्स दोबारा पैदा करने की कोशिश करें, 30 से 40 साल का प्रोजेक्ट है, वी कैन बाउंस बैक। अच्छा, मैं इसी पर आना चाह रहा था कि उम्मत मुस्लिमा के पास लीडरशिप क्यों नहीं है? हमारे पास यूँ कहिए कि पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लीडर्स नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये पूरी उम्मत का लीडर सब बनकर सामने आया है, कोई ऐसा शख्स। पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लीडर्स नहीं कह सकते। अच्छा, इंस्टीट्यूशंस भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब अगर हम बात करें, वो एक 40 मुल्कों की फ़ौज बनाई थी, किसी काम की नहीं है। पानी का एक क़तरा तो वो गज़ा में नहीं पहुँचा सके। फिर उसके अलावा अगर पैसे की बात कर रहे हैं आप, तो पैसा मुसलमानों के पास, मुसलमान हुकूमतों के पास बहुत है, लेकिन पैसा जो है वो किसी विजन के बगैर बिल्कुल बेकार होता है। यूथ की आपने बात की, यूथ भी किसी विजन के बगैर बेकार होती है। तो आपको कहीं नज़र आती है कोई लीडरशिप डेवलप होते हुए? देखिए, सिस्टम के अंदर से ही चीज़ें डेवलप होती हैं ना। ये एक एक सिक्लिक मोशन है, दुनिया जिससे आगे बढ़ती है, दुनिया नहीं कि स्ट्रेट लाइन में आगे नहीं बढ़ती, ये सर्कल्स में ऐसे आगे जाती है। तो उस सर्कल्स के अंदर कुछ एसेंशियल बेंचमार्क्स होते हैं जिनसे दुनिया गुजरती ही गुजरती है। सो एक टाइम ऐसा आता है कि जब हालात बहुत नरम होते हैं, आपके हक में होते हैं, तो उससे एक लेज़ी टेन्योर डेवलप होता है, लेज़ी लोग पैदा होते हैं, लीडरशिप का विजन नहीं होता। यानी वो अपनी आदतों की वजह से हालात को ख़राब कर देते हैं। फिर जो बाद में आने वाली कुछ जनरेशन्स होती हैं, वो इन हालात को चेंज करना चाहती हैं, वो मेहनत करती हैं, वो मेहनत करके तो हालात को चेंज कर देते हैं। यानी ये सख्त जान लोग होते हैं, तो ये सख्त जान लोग फिर उन हालात को बेहतर करते हैं। तो यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन थी, वो अच्छे हालात थे, उनकी वजह से
ایسے لوگ پیدا ہونے شروع ہوئے جنہوں نے حالات بالکل خراب کر دیے، وہ خراب حالات میں پھر اور لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے حالات ٹھیک کر دیے، وہ جو حالات ٹھیک ہوئے تو اس وجہ سے پیسے پھر وہ لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے جو نرم تھے، لیڈر لیس تھے. ناؤ وی کین سی دیٹ پیٹرن ٹائم اینڈ اگین. وی ہیو سین کہ ادھر بغداد کا کولیپس ہو رہا ہے، دین ویو سین ادھر صلاح الدین کا کچھ عرصے میں رائز ہو رہا ہے، پھر ایک جگہ پہ کولیپس آ رہا ہے، ادھر خلافت عثمانیہ کھڑی ہو رہی ہے. آئی مین دس از دی انیویٹیبل پارٹ جس کا ہم حصہ ہیں. ایون جب قیام پاکستان کی بات آپ دیکھیں تو اس زمانے میں اگر ہم لیڈرز کی بات کریں تو ہمارے سامنے جو پراپر ویژنری لوگ تھے وہ تو دو ہی تھے، وہ جناح تھے اور اقبال تھے. باقی لوگ تو اس نظریے کو لے کر آگے جانے والے تھے. تو یو آلویز ہیو اے لٹل فیز ان وچ سم تھنگ ہیپنس. وہ پوری دنیا میں، صرف عالم اسلام کی میں بات نہیں کر رہا، آپ کو ہر جگہ پہ آپ کو ایسا ہی ایک پیٹرن ملے گا. تو اس پہ ہم بالکل نا امید نہیں ہیں. ویسے بھی مومن ہی کیا ہوا جو نا امید ہو جائے. ہم نے اپنے حصے کی فائٹ لڑنی ہے، ٹف فائٹ لڑنی ہے، انٹلیکچوئل فائٹ لڑنی ہے، سائنس کی طرف جانا ہے، ٹیک ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے. جب حالات ایسے پیدا ہوں گے تو انشاءاللہ لیڈرشپ سے ہم محروم نہیں رہیں گے. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں ارد گرد ممالک پر نظر دوڑاتے ہیں تو کہیں سے کچھ نظر آتا ہے کوئی لیڈر ڈیولپ ہوتا ہوا ترکی میں، پاکستان میں. مطلب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آج تو ہم سب ڈونلڈ ٹرمپ کے قدموں میں بچھے چلے جا رہے ہیں. چاہے کوئی بھی لیڈر ہو، ساری دنیا کے لیڈروں کا آپ موازنہ کر لیں مسلمانوں کا تو سب کا یہی حال ہے. دیکھیں یہ آپ کے سوال کا اہم حصہ یہ ہے کہ ایٹ دس ٹائم ڈو وی مین بائی لیڈر از اٹ اے پرسن این انڈیویجول، یا ہم کسی ملک کی بات کر رہے ہیں جس نے عالم اسلام کو لیڈ کرنا ہے. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن اینڈ فرینکلی نو ون نوز دی آنسر. ہاں میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں ہم بہت زیادہ جو پروجیکشن ہوتی ہے نیشنل امیج کی وہ پرائم منسٹر، صدر، ان لوگوں کے ذریعے ہوتی ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو اس وقت پروجیکشن والے لوگ ہیں، وہ بھلے پرائم منسٹر آف پاکستان کی بات کریں یا، تو دیر از ناٹ سم تھنگ جس کو آپ یہ لک اپ ٹو اور آپ کہیں کہ یار یہ چیز فالو کرنے والی ہے. وہ انہوں نے جس طرح کی پالیٹکس کی ہے، جس طرح کی پالیٹکس، میں صرف ان کی بات نہیں، مجموعی طور پہ جو ہمارا جس طرح کی پالیٹکس ہے تو اس کے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک احساس، جیسے آپ نے کہا، قدموں میں بیٹھنا اور یہ وہ وغیرہ. پر اپارٹ فرام دیٹ یہ جو گلوبلی صورتحال چینج ہو رہی ہے، جو جیو پولیٹکس اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے، آل آف سڈن پاکستان دنیا کے جو بڑے پاورفل کیپٹلز ہیں وہاں پہ بڑی اہمیت اختیار کر گیا. وہ بیجنگ ہو یا وہ واشنگٹن ہو یا ماسکو ہو، آل آف سڈن پاکستان از ان ڈیمانڈ. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم کتنا اس موقع پہ کیپٹلائز کرتے ہیں، کتنا اس کو اپنے حق میں ہم یوز کرتے ہیں. اٹس سم تھنگ وی ہیو ٹو مینیور ویری کیئرفلی. اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ میں بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کا جو ہسٹوریکل پراویس ہے وہ بہت اچھا ہے. وہ امریکہ چائنا کے تعلقات ٹھیک کرانے کے حوالے سے ہو، وہ دنیا میں اور کئی مسائل ہیں جہاں پاکستان نے کنٹریبیوٹ کیا. دیٹ از دیر. اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ تو ہمارے پاس ہیں، بٹ الٹیمیٹلی اپرچونیٹیز ہے. اب اس کو کتنا اویل کرتے ہیں، دیٹس ویری مچ اپ ٹو اس. اچھا، اگر ہم ذرا ایک سب سے بڑے کانفلکٹ کی بات کر لیں اس وقت، جو غزہ میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں نے غزہ کے معاملے پر بڑا مایوس کیا ہے. مسلمان حکمرانوں نے، ویسٹ نے بڑی آواز اٹھائی. ہر جگہ ہم نے دیکھا وہاں پر بڑے بڑے لاکھوں لوگوں کے اجتماعات ہوئے. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ہے انہوں نے بڑے رسک لیے، سب وہ کھڑے ہو گئے. آئی وی لیگ کے اسٹوڈنٹس جن کو ایڈمیشن لینے کے لیے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگانی پڑتی تھی، وہ اپنے ایڈمیشنز اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، صرف اور صرف غزہ کے لیے آواز اٹھا رہے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مسلمانوں نے مایوس کیا؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ نو آئی ڈونٹ تھنک سو. میں اس انالیسس سے میں ڈفرینٹ رائے رکھتا ہوں. کیونکہ دیکھیں جب آپ کمپیریزن کریں گے تو آپ حکومت کا حکومت سے کریں گے، عوام کا عوام سے کریں گے. جہاں ویسٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کا ایک رائز ہوا، تو ہم نے وہاں پہ حکومتوں کا وہ رائز نہیں دیکھا، بلکہ بڑی لمیٹڈ سی سپورٹ دیکھی. ان دی اینڈ وہ سپورٹ فلسطین کے لیے بہت بڑھ گئی، لیکن وہ بہت بڑھ گئی بذات خود ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، بیکاز ہم اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں پچھلے 70-80 سال سے. اوور آل تو انہوں نے بھی ایسا تو نہیں کیا کہ وہ اسرائیل پہ پابندیاں لگا دیں یا یونائٹڈ نیشن سے کوئی پیس فورس وہاں پہ، اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہی ہوا انہوں نے کہ بس ایٹ بس بیسٹ جسے کہتے ہیں کہ کچھ کنڈمنیشن کر دی، یا انہوں نے بعد میں اپنی عقل کے مطابق 2 اسٹیٹ سولوشن دے دیا، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ وہ واقعی سولوشن ہے یا نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک ان کی طرف سے ایک اسٹیپ تھا.
اس طرح کی ریزسٹنس جو عوام کی ہم نے وہاں پہ دیکھی ہے، یہ ہم نے عالم اسلام میں بھی جگہ جگہ دیکھی ہے۔ جہاں جہاں پہ بھی اجازت دی گئی، جہاں پہ نہیں اجازت دی گئی وہ تو ایک سپریشن ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہونا شروع ہو گیا کہ جو امبیسیز ہیں ان کی فنڈنگ روک دو، اور یہ معافی چاہتا ہوں یونیورسٹیز جو ہیں ان کی فنڈنگ روک دو اینڈ سو فورتھ۔ یہ تو ہم نے تماشا ہر جگہ دیکھا۔ اس سارے معاملے میں جو ایکسیپشن کے طور پہ ایک دو ملک ہیں ان کا نام لیا جا سکتا ہے، جیسے ساؤتھ افریقہ ہے جس نے پریکٹیکلی ایک سٹیپ اٹھایا۔ اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ملکوں نے، یعنی جو حکومتیں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنا فرض نہیں نبھایا۔ آپ ان کو ویسٹ سے کمپیئر کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک عوام کا تعلق ہے عالم اسلام میں، آئی تھنک عوام تو کوئی ملک میرے پتہ میں ایسا نہیں ہے جہاں پہ عوام نے اس کو رسپونڈ نہ کیا ہو، فائنینشلی پیچھے رہے ہوں۔ مطلب کئی ارب روپیہ اکٹھا ہوا ہے فلسطین کے لیے عالم اسلام میں سے، وہ سارا حکومتوں کا دیا ہوا نہیں ہے، عام عوام کا ہے۔ اب وہ کتنا پیسہ وہاں پہ پہنچا، کتنا اسرائیل نے نہیں پہنچنے دیا، ڈونیشنز کی بات کریں یا ایک کنسسٹنٹ ہر ملک کے اندر آپ کو کمپینز آپ کو نظر آتی رہیں، عوام نے تو کیا، وچ از اے ویری گڈ نیوز۔ ہاں ہماری جو حکومتیں ہیں، یو آر ایبسلیٹلی رائٹ کہ انہوں نے بہت مایوس کیا۔ اچھا دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر ہم فلسطین کے ایشو کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ایک ایسا طبقہ جو کہ ریلیجس طبقہ کہہ لیں ہم اس کو، یا ریلیجن کی بات کرتا ہے، اور ایک ایسا طبقہ جو کہ سیکولر طبقہ ہے، لبرل طبقہ ہے، اس کی بات کر لیں، سب کا موقف ایک ہی ہے کہ پیلسٹائن میں جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں طبقے جو ہیں یہ اتحاد کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کا گول تو ایک ہی ہے، موقف ایک ہی ہے، پوائنٹ آف ویو ایک ہی ہے، لیکن یہ دونوں ساتھ بیٹھتے ہوئے کیوں نظر نہیں آتے؟ ایکچولی تین گروپس ہیں ان میں۔ ایک ہمارا جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ روایتی مسلمانوں کا ہے، ایک لبرلز کا ہے، اور ایک لیفٹ کا ہے۔ لیفٹ مطلب جو پالیسی لیول پہ بات کریں تو ہم ویری سوری ٹو پٹ ان ویری اسٹرانگ ورڈز، لیکن یہ دونوں پالیسیز جو ہیں یہ منافقت کی بیس پہ ہیں۔ کہ مثال کے طور پہ ایک پارٹی ہے وہ رشیا اور یوکرین پہ خاموش ہے اس لیے کہ دے ہیپن ٹو بی the people of the left wing، تو اس پہ آپ رشیا پہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے ہیں، یا چائنا اگر مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے تو اس پہ آپ خاموش ہیں، نہیں وہ لیفٹ والے ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ پوتر ہے، وہ پاک ہے۔ اور دوسری طرف لبرلز ہیں کہ وہ امریکہ کے خلاف نہیں جائیں گے، وہ رشیا پہ اٹیک کر رہے ہوں گے کہ آپ نے جو آپ یوکرین کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ تو ان کی کوئی انڈیپینڈنٹ سوچ نہیں ہے۔ اصل میں یہ جس بھی کلب سے ان کی سبسکرپشن ہے، یہ ان کی عقل بھی وہیں سے آتی ہے، وہیں سے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے، اور یہ اسی نیریٹو کو یہ آگے پروپگیٹ کرتے ہیں۔ جہاں تک روایتی مسلمانوں کا تعلق ہے، وی آر ویری کلیئر کہ بھائی لوک، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلمان ہوں لیکن نظریہ اسلام سے ڈپارٹ کر جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے لیے اسلام کیا ہے؟ قرآن ہے، سنت ہے۔ تو احادیث میں یہ چیز واضح ہے کہ جو مسلم امت ہے یہ ایک واحد جسم کی طرح ہے، آپ نے اکٹھے رہنا ہے، آپ ایک پوری طرح سے ایک ہولسٹک سسٹم ہے، آپ کا ایک ایکو سسٹم ہے۔ تو اس میں پھر مجھ سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ میں مسلمان بھی ہوں اور ایسی حدیث کے خلاف بھی میں چلا جاؤں، اسے میں ڈپارٹ کر جاؤں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کم سے کم اپنی پوزیشن میں کنسسٹنٹ ہیں۔ وہ جو دوسری پارٹیز ہیں، دوسرے دو جو کیمپ ہیں، دے آر ویری مچ ڈریون بائی وچ ایور کلب دے فالو۔ اور فائنلی میں چاہوں گا آخر میں کہ اگر ہم ایک ریوائول چاہتے ہیں مسلمانوں کا تو کون سی ایک چیز ہے جس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، یا کس چیز پر فوکس کرنا چاہیے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی؟ لک، یہ اٹس آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ کویسچن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ کوئی ایک چیز ایسی ہو جائے۔ ود رسپیکٹ ٹو صاحب، آئی فنڈامنٹلی ٹیک اے ڈفرنٹ ویو وین اٹ کمس ٹو دیٹ۔ ایک چیز کیوں؟ فور واٹ پاسبل ریزن ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم کہیں کہ باقی بھائی ہم نے اپنی اکانومی پہ بھی محنت کرنی ہے، ہم نے ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے، سائنس کی طرف جانا ہے، ہم نے ہر ملک، مسلمانوں کا جو ملک ہے وہاں پہ عدالتی نظام ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہوں گی آئیڈینٹی کے ساتھ۔ تو آئی مین انفیکٹ جو بھی آپ کا سوال تھا کہ کوئی ایک چیز اس پہ ہم محنت کریں، تو اوبیسلی یہ ساری چیزیں وہ ہم نے محنت کرنی ہے، لیکن یہ ساری محنت اف یو ڈگ ڈیپ، آپ کے کوشچن کے ڈیپ اگر ہم لیول پہ جائیں تو کسی ایک چیز پہ اگر ہم ریڈیوس کریں خود کو تو وہ اسلامک آئیڈینٹی ہی بنتی ہے۔ اف یو ریئلائز ہو یو آر، یو ریئلائز واٹ یو اسٹینڈ فور، تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ یہ نماز روزہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں اس دنیا میں، وہ کام تو فرشتے بڑا اچھا کر سکتے تھے۔ جو خلیفہ کا سٹیٹس ہے، خلیفۃ الارض کا، وہ ایک اپنے ساتھ ایک معنی رکھتا ہے، اپنے ساتھ ایک ذمہ داری رکھتا ہے۔ وہ ذمہ داری اس نظام کو اسٹیبلش کرنا ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، وہ اکانومی کے اندر ہو، وہ عدالت کے اندر ہو، وہ سوسائٹی کے اندر ہو۔
anywhere, تو اس سے ہمارے باقی سارے سسٹمز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. So we have to work on all of those, but all of those must be underpinned by our identity. بہت شکریہ ادا کریں گے کیسر احمد راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور مسلم ورلڈ کے حوالے سے ناظرین بات ہو رہی تھی. امید ہے کہ ہم کچھ سیکھیں گے, کچھ سمجھیں گے اور کچھ چیزیں اپنے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. خدا حافظ کہنے کا وقت آ گیا ہے. جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ ورلڈ وائز کا آخری پروگرام ہے اور اس پروگرام کے ذریعے ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے, اپنے علم میں اضافہ کرنا کیوں ضروری ہے. ہم صرف اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بنا کر نہیں بیٹھ سکتے, ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو کہ انٹر کنیکٹڈ ہے. اور اگر ہم صرف اور صرف ہمارے میڈیا کے سارے پروگرامز پاکستانی سیاست, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس پر فوکس کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہم اکثر مجھے ایسا لگتا تھا کہ دنیا کو اگنور کر رہے ہیں. اور یہی ویژن لے کر ہم نے 365 نیوز پر یہ پروگرام شروع کیا تھا. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش, ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی. 365 نیوز کا اور 365 نیوز پر کام کرنے والے تمام لوگوں کا بہت شکریہ, میری ٹیم کا بھی بہت بہت شکریہ, اور سب سے بڑھ کر ناظرین آپ کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام کو دیکھا اور پذیرائی کی. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور اسکرین پر, سوشل میڈیا پر آپ فالو کر سکتے ہیں مجھے. اویس منگل والا کی طرف سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.